تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب اور سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب موجود ہیں ساتھ. سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر اسی کا چرچا ہے, آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا, کیا کہیں گے آپ اس گفتگو پر جو اس آڈیو میں ہوئی ہے؟ اس کے اوپر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ انفارچونیٹلی جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہم نے نہ زندگی میں کبھی پہلے سنی ہے, نہ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. جس طریقے سے اب ملک کو چلایا جا رہا ہے بیگمات کی خواہشات پر, بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے جس کا کسی نے نہ کبھی کوئی نوٹس لیا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے. ایک لیک یہ تو خیر جو ہے سو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح بیگمات گھروں میں بیٹھ کے پاکستان کے فیوچر کا اور پاکستان کی سیاسی مستقبل کے فیصلے کر رہی ہیں, اور جس قسم کے کامنٹ وہ دے رہی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں پہلے اس سے نہیں سنا. اسی طرح سے جو پہلے ویڈیو اور آڈیو لیکس آئیں وہ بھی بڑی خوفناک نوعیت کی تھی. اس میں بھی کبھی کوئی جج جو ہے وہ کسی کرمنل کو اپنے گھر پہ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی کوئی سابقہ چیف منسٹر جو ہے وہ ٹیلی فون کال کے اوپر پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہا ہے, کسی نے کبھی نوٹس نہیں لیا. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے ان کو ٹیکس کا بہانہ بنا کے جس طریقے سے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے ایک سازش گھڑی گئی کہ ان کو آنے والے وقت میں چیف منسٹر بننے سے روکا جائے, یہ سارے وہ کبھی ہی واقعات ہیں ہمارے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے جو آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن مجال ہے کسی کے کان پر کوئی جوں رنگے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ جو جذباتی ہو جاتے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب, وہ اس قسم کے معاملات پر جذباتی کیوں نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب ہمارے سامنے ہے, یہ بدقسمتی بھی ہے ہماری, اور یہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کی میرا خیال ہے جس کو کہتے ہیں لوئسٹ ایب, یہ وہ گھٹیا ترین نوعیت تک پہنچ گئی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے خواتین بیٹھ کے اور جو بیگمات ہیں وہ بیٹھ کے ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہی ہیں. یہ کسی صورت بھی ٹھیک یا نیک فال نہیں ہے پاکستان کے لیے. جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہاں کہاں اس قسم کی کبھی فیل جو ہے ان کی گنجائش نکلتی ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آخر کوئی تو اس کا نوٹس لے گا, آخر کسی کو تو اس کو روکنا ہے, کیونکہ ہم پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین اپنے شوہروں پر جو آفس بیررز ہیں, جو آفس ہولڈرز ہیں, جو پبلک کے آفس ہولڈرز ہیں, وہ کس طرح سے ان سے انفلوئنس ہو کے وہ جو خواتین جو ینگ خواتین عمران خان کی تصویریں لہرا کے جلسوں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, ان کی خواہشات کے اوپر تو ملک کی سیاست کے فیصلے نہیں ہو سکتے, نہ جمہوریت ان کی خواہشات کے تابع ہو سکتی ہے. تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے, اور اس کو جس قدر اس کی مذمت کی جائے وہ میرے خیال سے کم ہے. اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملک کی جو جوڈیشری کی اعلیٰ ججز ہیں وہ فل کورٹ کا سیشن بلا کے اور اس میں اس ساری صورتحال کا جائزہ لے کے اپنی بھی پوزیشن کو واضح کریں, اور اس کی یعنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے اگر تصحیح کریں. اور یہ جو خواتین جو ہیں جو بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو آپس میں کر رہی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی قانون کے تحت تابع ہونا چاہیے, کیونکہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے ویسے ہی بہت بے عزتی اور بہت ہی یعنی تذلیل کا باعث ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, خاص طور سے اوورسیز پاکستانی جو بہت بڑے یعنی عمران خان صاحب تو کلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ان کے سپورٹرز ہیں, اگر ان کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر خواتین آپس میں بیٹھ کے آنے والے نظام کی اور وہ ملک میں چلنے والے نظام کی باتوں کے بارے میں سازشیں کر رہی ہیں, تو یہ بڑی تکلیف سے بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہ خواتین ہیں, اس کے علاوہ کچھ ریٹائرڈ ہیں جو اربوں روپے میں کھیل رہے ہیں, وہ عمران خان کی فیور میں آتے ہیں, وہ ان کو مورل اور پتہ نہیں کون کون سی سپورٹ دیتے ہیں, اور دوسری طرف وہ سسٹم کو بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح یہ خواتین ہیں, اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, ہمارے ملک میں رہنے والوں کے مقابلے میں تو بے تحاشا ہے نا کہ وہ تو اب ڈالر کہاں چلا گیا, روپے والے ہم بیچارے غریب ملک کے غریب شہری, ہم تو بلیک میل ہوئے ہیں ان ایلیٹ لوگوں کے ہاتھوں میں اور اس ایلیٹ کیپچر میں اور ان خواتین میں. اور یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے 3.5 سال کی ایمنسٹی انجوائے کی ہے, یہ وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں اور یہ وہ ایلیٹ کی خواتین ہیں جن کے بزنسز ہیں اور پراپرٹی میں انہوں نے
करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए हैं, अरबहार रुपए कमाए हैं इमरान खान के दौर में, तो उन्हें इमरान खान कैसे भूल सकता है? और वो इमरान खान की सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? तो ये लोग अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि कैप्चर किया हुआ है बल्कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इन खवातीन ने, देखेंगे तो अभी एक एपिसोड है, इसके बाद और भी हमारी इतला है कि और चीज़ें भी सामने आएंगी। तो ये मेरा तो मुतालबा ये है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं पै दर पै, इनको सिर्फ स्टॉक में रखने के लिए नहीं लाना चाहिए, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई एक्शन भी होना चाहिए। हुकूमत भी कोई चीज़ है, हुकूमत मौजूद है, तो क्यों हुकूमत इस पे अपना किरदार अदा नहीं करती? क्यों इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता? ये जो इनका किरदार है, जो इनके चेहरों से नकाब उतरे हैं और जो जिनसे इनका ताल्लुक है, उनसे इस्तीफे लिए जाएं। क्यों वो लोग बैठे हुए हैं आला सीटों पे, और इस वजह से कि वो सिर्फ आला सीटों पे बैठे हुए, उनको कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, आईनी तहफ़्फ़ुज़ में आप क्राइम तो नहीं कर सकते ना। जिस तरह की गुफ्तगू है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो बता रहे हैं कि वो उन्होंने आगे से क्या इमोजी भेजी है, तो मतलब ये कि ये इमोजीज जो होती हैं ये एक इजहार है, उन्होंने इजहार, वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, मुंह बंद रखें, अभी हम उसमें हैं, अभी हम उसमें हैं, लाखों लोग हैं, कहाँ लाखों लोग हैं? बिल्कुल ठीक है जी, जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। बहरहाल सलीम बुखारी साहब और मियां ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया दोनों का।